محمد وآل محمد. بچی شب عاشور دعا کرتی تھی رو کر، بابا کو نہ کچھ ہو. بچی شب عاشور دعا کرتی تھی رو کر، بابا کو نہ کچھ ہو. چنتے ہیں تو چن جائے بلا سے میرے گوہر، بابا کو نہ کچھ ہو. بچی شب عاشور دعا کرتی تھی رو کر، بابا کو نہ کچھ ہو. مہلت کی یہ شب جاتی ہے آہستہ برابر، دن نکلے گا کیوں کر. مہلت کی یہ شب جاتی ہے آہستہ برابر، دن نکلے گا کیوں کر. بابا کی طرف سے مجھے رہتا ہے بہت ڈر، بابا کو نہ کچھ ہو. بچی شب عاشور دعا کرتی تھی رو کر، بابا کو نہ کچھ ہو. لینے کے لیے آتا ہے لشکر پس لشکر، بابا کا میرے سر. لینے کے لیے آتا ہے لشکر پس لشکر، بابا کا میرے سر. بابا کو جو کچھ ہو گیا چنجار کی چادر، بابا کو نہ کچھ ہو. بچی شب عاشور دعا کرتی تھی رو کر، بابا کو نہ کچھ ہو. بابا کی ضمانت میں حرم کی جرمان، پردہ ہے سلامت. بابا کی ضمانت میں حرم کی جرمان، پردہ ہے سلامت. بابا کو جو کچھ ہو گیا چن جائے گی چادر، بابا کو نہ کچھ ہو. شب عاشور دعا کرتی تھی رو کر، بابا کو نہ کچھ ہو. لے شمر اگر شاہ کے بدلے میں میری جان، ہوں شاہ کا قربان. لے شمر اگر شاہ کے بدلے میں میری جان، ہوں شاہ کا قربان. مرنا تو مجھے یوں بھی دان میں گھٹ کر، بابا کو نہ کچھ ہو. شب عاشور دعا کرتی تھی رو کر، بابا کو نہ کچھ ہو. خنجر لیے جب شہ کی طرف شمر بڑھے گا اور ذبح کرے گا،
شے کی طرف شمر بڑھے گا اور زبا کرے گا گزرے گی نظر دوس گھڑی کا بچ کے دل پر بابا کو نہ کچھ ہو شب عاشور دعا کرتی تھی رو کر بابا کو نہ کچھ ہو میں نے آپ جیسی عاشق خدا کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ حالت بیماری میں بھی آپ نے قیام کو ترک نہیں فرمایا۔ آج کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹی اس کی وجہ نہ پوچھو تم سے سنی نہ جائے گی۔ جب امام علیہ السلام نے اصرار کیا تو جناب زینب نے اپنی بہن ام کلثوم سے فرمایا ہے بہن تم بھی ہمارے بھتیجے کے بازو کو پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ ان کو غش آ جائے۔ میں اپنے بیٹھ کی نماز پڑھنے کی وجہ بیان کرتی ہوں۔ بیٹا سنو، یزید کے یہاں سے جو کھانا ہم قیدیوں کے لیے آتا ہے وہ مقدار میں اتنا نہیں ہوتا کہ ہم سب کو کافی ہو سکے۔ اس تک میرا معمول رہا کہ اپنے حصے کا کھانا ان سب بچوں کو کھلاتی رہی۔ رفتہ رفتہ میرے بدن کی طاقت اس قدر ظاہر ہو گئی کہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ سننا تھا کہ بیماری کربلا ہوش آ گیا۔ آج زندان میں ننھے ننھے بچوں کو جب اپنے باپ اور بھائیوں کی یاد ستاتی تھی تو روتے روتے برا حال کرتے تھے۔ بالخصوص جناب سکینہ کا حال یاد پدر میں سب سے خراب تھا۔ رات دن کہتی تھی رو کر میرے بابا آؤ، جاں بلباب کی بیٹی ہے مسیحا آؤ، حال دیکھو میرا زندہ میں خدا راؤ، صدمہ ہجر میں مرتی ہے یہ دکھیا آؤ، آپ کے دل میں تو میری آہ محبت نہ رہی، آئے پردیس میں ایسے میری چاہت نہ رہی۔ ایک روزی بے چینی اتنی بڑی کہ ہر طرح جناب زینب و جناب رباب نے خاموش کرانے کی کوشش کی، مگر وہ بچی خاموش ہوتی ہی نہ تھی، بار بار کہتی تھی میرے بابا کو جلد بلا دو۔ اسی حالت میں بچی کو نیند آ گئی۔ جب خواب سے بیدار ہوئی تو رو رو کر ہر طرف ڈھونڈنا شروع کیا اور کہنے لگی ہائے بابا کہاں چلے گئے؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹی زندان میں تمہارے بابا کہاں، جنہیں ڈھونڈ رہی ہو تو کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب میں سو رہی تھی میں نے دیکھا کہ پاپا مجھے گود میں بٹھائے پیار کر رہی ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹی تمہارے کانوں کا درد کیسا ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے نہیں بولتی، آپ نے دشمنوں میں چھوڑ کر ہمیں چلے گا، پھر ہماری خبر نہ لی۔ میری کان چیز غفوری نے بندے اتارے، آپ نے خبر نہ لی، شمر نے تماچے مارے، آپ نے خبر نہ لی، میرا ننھا سا گلا رسی نے بندھا، آپ نے خبر نہ لی، آپ کی سینے پر سونے والی سکینہ خاک پر سوئی، آپ نے خبر نہ لی۔ یہ سن کر بابا رونے لگے اور فرمایا بیٹی اب زیادہ نہ کرو، آج رات کو تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گی۔ یہ سن کر سیدانیاں زار زار رونے لگی اور سمجھ گئی کہ سکینہ بس آج دن بھر کی مہمان ہے۔ ہر بیوی اس بچی کو گود میں لے کر پیار کرتی تھی اور کہتی تھی خالی سکینہ جب تم اپنی دادی سے ملنا تو ہماری اس مصیبت کا حال بیان کرنا۔ وہ دن پورا سکینہ نے یاد حسین